بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ ایک سوال اکثر پوچھنے میں آیا ہے، اکثر دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ وکلاء صاحبان ججز کے ساتھ مس بیہیو کیوں کرتے ہیں، وہ ان کی انسلٹ کیوں کرتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ بڑا مختصر ہے، اور وہ یہ ہے کہ عزت انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ انسان کا اپنا کردار ہی ہوتا ہے وہ جو اس کی عزت کراتا ہے، جو دوسروں کو اس کی عزت کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ بیسیکلی وکیل صرف یونیفارم پہننے سے نہیں ہو جاتا، وکیل ہونا ثابت کرنا پڑتا ہے۔ وکیل صرف نام کے آگے ایڈوکیٹ لکھنے سے وکیل نہیں ہو جاتا، وکیل ہونے کے لیے وکیل ہونا ثابت کرنا پڑتا ہے، اور وکیل ہونا ثابت کرنے کے لیے اپنے کردار کو مضبوط بنانا پڑتا ہے۔ ایک وکیل کی عزت اس کے کردار کی وجہ سے کی جاتی ہے، اس کے کردار کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ دو اسپیکٹ ہیں۔ ایک تو اسپیکٹ جو اس کا ہے وہ جوڈیشری سائڈ پہ ہے، تو کیونکہ جوڈیشری ہماری ذمہ داری نہیں، تو جوڈیشری میں بھی اگر ایسے لوگ موجود ہیں، اگر وہ کوئی ایکسیپشن ایسی موجود ہے تو ان کا علاج جوڈیشری نے کرنا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہماری اپنے وکلا برادری ہے، ہماری بار ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بار کے لیے میں نے جو آج تک فیل کیا یہاں پہ، تو جتنے کیسز میں بھی وکلا کے ساتھ مس بیہیو ہوا یا کورٹ میں کوئی ناخوشگوار واقعات ہوئے، تو اس میں زیادہ تر کیسز میں، کچھ چند کیسز میں ججز کی بھی غلطی پائی گئی، لیکن زیادہ تر کیسز میں دیکھنے میں یہ آیا کہ وکیل صاحب کے اپنے ہی معاملات میں کچھ کمی تھی۔ میں نے دیکھا کہ جو پروفیشنل لائر پراپر تیاری کے ساتھ، پراپر یونیفارم میں، پراپر مینرز کے ساتھ اپنی فائل پہ گرپ کر کے، فیکٹس پہ اور لا دونوں پہ گرپ کر کے اپنی پراپر فائل کے ساتھ اور پراپر لا کے ساتھ کورٹ میں اپیئر ہوتے ہیں، ان وکلا کے کورٹ میں اپیئر ہوتے ہی پوری کورٹ کانشیس ہو جاتی ہے، پوری کورٹ تیار ہوتی ہے ان کو رسپیکٹ دینے کے لیے، اور کورٹ میں ایک نائب قاصد سے لے کے آنریبل جج صاحب تک ہر بندہ ان کو رسپیکٹ دیتا ہے، ہر بندہ ان کو پریورٹی دیتا ہے۔ اس میں آنریبل ججز صاحبان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم جیسے ہی وکیل عدالت کے اندر داخل ہوتا ہے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، جو قابل ججز ہیں وہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ وکیل صاحب کتنی تیاری میں ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وکلا صاحبان جب ایسی اپلیکیشن پہ آرگیو کرنے جاتے ہیں جس کی انہیں تیاری نہیں ہوتی، ان کے پاس ان کی فائل پراپر نہیں ہوتی، ان کا یونیفارم پراپر نہیں ہوتا، نہ تو انہیں فیکٹس کا پتہ ہوتا ہے، اور اکثر کیسز میں انہیں لا کا تو بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایسی صورتوں میں جب ایسی صورت ہوتی ہے تو اس میں مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، اور ایسے ایشوز اس وقت جنم لیتے ہیں۔ یا ہم ایسے کیس میں چلے جاتے ہیں جو ہمارا کمزور کیس ہوتا ہے، اس کو بولنے کے لیے ہی ہم ایسے کرتے ہیں۔ ایک مشہور قول ہے کہ جس وکیل کو اپنی فائل پہ عبور نہیں ہوتا، یا جس کے آرگیومنٹ ختم ہو جاتے ہیں، یا ان کے پاس آرگیو کرنے کے لیے مزید کچھ نہیں ہوتا، تو اس وقت وکیل صاحب شور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرا اس میں ذاتی رائے میری یہ ہے، کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، ان کا حق ہے، لیکن ذاتی رائے یہ ہے کہ جو وکیل اپنی فائل کو پراپر تیار کرتا ہے، وہ فائل کیسے تیار ہونی ہے اس کے لیے ہم الگ سے ڈسکشن کر چکے ہیں کہ ایک وکیل کو اپنی فائل کیسے تیار کرنی چاہیے، اسے اپنے بریف کا پراپر پتہ ہو، اور یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک وکیل کو بریف کیسے لینا ہے، اس کو فیکٹس کا پراپر پتہ ہو، یہ بھی ڈسکس ہم کر چکے ہیں کہ وکیل کو فیکٹس کیسے تیار کرنے ہیں فائل کے، اور اس کے بعد اس کو اس سے متعلقہ جتنا لا ہے اس پہ عبور حاصل ہو، اس کی ریلیونٹ ججمنٹس یا کیس لاز کی بکس اور ریلیونٹ جو لا ہے اس کی بک اس کے پاس موجود ہو۔ اس طرح سے اس شان سے پراپر یونیفارم کے ساتھ، پراپر تیاری کے ساتھ جب آنریبل وکیل اپنے کورٹ میں، کسی بھی کورٹ میں داخل ہوتا ہے، تو پوری کورٹ اس کے لیے کانشیس ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کسی کو ضرورت نہیں پڑتی، کسی آنریبل جج کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ کسی وکیل کے ساتھ الٹا پھلٹا سوال تک کرے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وکیل صاحب پراپر تیاری کے ساتھ ہیں۔ اور اس میں ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم ایک الگ سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک وکیل کو کورٹ میں کیسے اپیئر ہونا چاہیے۔ جب ہم پراپر طریقے سے، پراپر مینرز کے ساتھ کورٹ میں اپیئر ہوں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ کوئی عدالت کسی وکیل کو عزت نہ دے۔ تو وہ عزت لینے کے لیے ہمیں اپنے کردار کو مضبوط کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں جس کورٹ میں جس ٹاپک کے لیے جا رہے ہیں اس فائل کے متعلقہ جتنے قوانین ہیں
ان پہ ہمیں عبور حاصل ہونا چاہیے. عبور نہ بھی ہو تو کم از کم وہ جو متعلقہ لا ہے اس کے متعلق ہم پراپر تیار ہو کے جائیں، اپنی کیس کا پراپر پتہ ہو، اپنے فیکٹس کا پراپر پتہ ہو، اور کوشش کریں گے اپنی فائل بہترین طریقے سے جب مضبوط ہو تو مضبوط فائل میں ہم جائیں گے تو وکیل جب داخل میں ایسی حالت میں کسی کورٹ میں ہوگا تو اس کے داخلے کے وقت اس وکیل کا جو کانفیڈنس ہے وہ بالکل ہی الگ ہوگا. تو جب وکیل کا اپنا کانفیڈنس ٹھیک ہوگا، وکیل کی اپنی فائل تیار ہوگی، وکیل پراپر یونیفارم میں ہوگا اور وکیل اخلاق کے حوالے سے، اپنے اخلاقیات کے حوالے سے بہترین درجے پہ فائز ہوگا، تو کسی آنریبل کورٹ میں کسی اہلکار تو دور کی بات، کسی آنریبل جج میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ کسی وکیل کے ساتھ خام خواہ سینک سا یا خام خواہ ان کے ساتھ بدتمیزی کریں. تو میری ہمبل سمیشن اپنے تمام دوستوں سے یہی ہے کہ عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو کسی وکیل، کسی جج کو، کسی آنریبل کورٹ کے اہلکار یا جج کو یہ موقع ہی نہ دیں کہ یہاں تو درکنار میں نے ہائی کورٹ میں بھی دیکھا ہے کہ آنریبل ہائی کورٹ کے ججز جو وکیل پراپر محنت کے ساتھ آتا ہے نہ صرف اس کو ریلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ ان وکلاء کو، خصوصاً نوجوان وکلاء کو بھری کورٹ میں انہیں اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور ان کو اپریشیٹ کر کے بائی نیم بلا کے، اور بعض کا ججز ریمارکس دیتے ہیں کہ آپ بڑی اچھی تیاری کے ساتھ ہیں. ایون کہ بعض کا کیسز کا فیصلہ ان وکلاء صاحبان کی فیور میں نہ بھی ہو تو ججز ایڈمائر کرتے ہیں، اور ججز جو نجی محافل ہوتی ہیں ان محافل میں بھی ان وکلاء کا ذکر کرتے ہیں کہ فلاں وکیل صاحب بڑے شاندار طریقے سے پیش ہوئے، فلاں وکیل صاحب نے آرگومنٹ بڑے شاندار کیے، فلاں وکیل صاحب نے کیس لاز بڑا زبردست طریقے سے پیش کیا. تو یہ بھی اسی طرح ان کی کمیونٹی میں بھی جیسے ہم وکلاء ججز کو ڈسکس کرتے ہیں، وکیل بھی اسی طرح ججز میں ڈسکس ہوتے ہیں. تو میری ہمبل سبمیشن تمام دوستوں سے یہ ہے کہ اپنے حصے کا کام کریں، اپنے حصے کی تیاری کریں، اپنے حصے کا جو ہمارا رول ہے وہ اپنے اس سوسائٹی میں پلے کریں تو انشاءاللہ کسی کی جرت نہیں ہوگی، کسی جج، کسی اہلکار کی جرت نہیں ہوگی، کسی کلائنٹ کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ کسی بھی معزز وکیل صاحب کے خلاف کوئی بات کرے یا ان کے ساتھ حد تک امیز رویہ اپنائے. تو سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا تو انشاءاللہ باقی معاشرہ خود بخود ہی درست ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ.